نبوت سے پہلے ابو العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ وہ آپ کی بیٹی سیدنا زینب کا رشتہ چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیدنا زینب کی اجازت کے بغیر اقرار یا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ سیدنا زینب کے پاس گئے اور ان سے ان کی مرضی جاننا چاہیے۔ سیدنا زینب کا چہرہ جب یہ بات سنی تو سرخ ہو گیا اور آپ مسکرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اس طرح سے ابو العاص بن ربیع اور سیدہ زینب کا نکاح ہو گیا، یعنی ان کی شادی ہو گئی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت نازل فرما دی۔ ابو العاص اس وقت سفر پر تھے۔ جب واپس آئے تو سیدنا زینب نے انہیں تمام تفصیلات بتائیں اور فرمایا کہ میرے ابو پر نبوت نازل ہوئی ہے اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں، کیا آپ بھی اسلام قبول کریں گے؟ اس پر ابو العاص نے کہا کہ نہیں۔ سیدنا زینب نے انہیں بتایا کہ ان کے چچا زاد علی بن طالب اور ان کے دوسرے چچا زاد عثمان بن عفان بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور ان کے قریبی دوست سیدنا ابو بکر بھی اسلام لا چکے ہیں، مگر ابو العاص بن ربیع نے انکار کر دیا۔ اسی دوران ہجرت کا وقت آ گیا۔ یہ زمانہ بہت سختی کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو بی بی زینب نے آپ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی یا آپ کے ساتھ جائیں گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زینب کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، کیونکہ اس وقت آپ کی 2 اولادیں بھی ہو چکی تھیں، ایک بیٹا جن کا نام علی تھا اور ایک بیٹی جن کا نام امامہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور قریش آپ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابو العاص بن ربیع بھی جنگ بدر میں شریک ہو گئے اور جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جب سیدنا زینب کو اس بابت معلوم ہوا تو آپ کے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز نہ تھی جسے دے کر فدیے کے طور پر آپ اپنے شوہر کو رہائی دلوا سکتے۔ آپ کے پاس ایک قیمتی ہار تھا جو کہ آپ کی والدہ حضرت خدیجہ نے آپ کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فدیہ دیکھ کر قیدیوں کو آزاد کر رہے تھے تو اچانک وہ ہار سامنے آ گیا۔ جب آپ نے یہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جس پر مجھے سب سے زیادہ رشک آتا وہ حضرت خدیجہ تھیں، کیونکہ آپ ان کو بہت کثرت سے یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ میں نے انہیں کبھی دیکھا تک نہ تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ پیار تھا، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وہ میری دکھ کی ساتھی ہیں اور باقی سب ازواج میری سکھ کے ساتھی ہیں، تو میں اس کو کیوں نہ یاد کروں جس نے میرے دکھ میں میرا ساتھ دیا۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے اس فدیہ کی۔ جب آپ نے یہ ہار دیکھا تو آپ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں اس شخص کو آزاد کر دوں اور فدیہ لیے بغیر آزاد کر دوں، یہ ہار بھی واپس کر دوں؟ اس پر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جو آپ کی مرضی وہ ہماری مرضی۔ چنانچہ ابو العاص کو بنا فدیہ لیے رہا کر دیا گیا۔ ابو العاص واپس چلے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی کہ واپس جا کر وہ ان کی بیٹی حضرت زینب کو واپس بھیج دیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں عقیدے کا مسئلہ تھا اور ایک مشرک کے ساتھ ایک مسلمان نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ سیدنا زینب جب واپس گئے ابو العاص اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس پر سیدنا زینب نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا رہا بلکہ آپ اپنے والد کے پاس جا رہی ہیں۔ چنانچہ آپ اپنی اولاد علی اور امامہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ تشریف لے آئیں۔ اس دوران 6 سال گزر گئے۔ آپ کو بہت سے نکاح کے پیغامات آئے، مگر آپ اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہیں۔ اسی دوران ابو العاص ایک سفر پر روانہ ہوئے اور شام کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت نے انہیں دوبارہ قیدی بنا لیا، اور جب قیدی بنا کر مدینہ لے کر آئے تو سیدنا زینب کو معلوم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے وقت مسجد نبی میں تشریف فرما تھے کہ ایک آواز آئی کہ ابو العاص بن ربیع کو میں اپنی پناہ میں لیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کیا یہ تم نے آواز سنی؟ جس پر صحابہ نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں نے بھی یہ بات سن لی، جو اللہ کے رسول کا حکم وہی ہماری اطاعت۔ اس پر سیدنا زینب کی وجہ سے ابو العاص بن ربیع کو دوبارہ پناہ مل گئی۔ سیدنا زینب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ابو العاص کو اپنے گھر میں پناہ دینا چاہتی ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنے ان کو گھر میں رکھ سکتی ہیں، مگر ان کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ایک دفعہ پھر سیدنا زینب نے کوشش کی کہ ابو العاص کو منا لیں، اور ابو العاص سے کہا کہ آپ اسلام دوبارہ قبول کر لیں، مگر ابو العاص نہیں مانے۔
اور واپس اپنے شہر مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو وہاں جا کر سب لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا میرے پاس کتنا مال ہے، جس پر لوگوں نے انہیں بتایا کہ فلاں کا ان کے پاس فلاں مال ہے۔ آپ نے اس سب مال لوگوں میں تقسیم کیا اور پوچھا کیا کوئی باقی رہ گیا، جس پر لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر ابو العاص بن ربیع نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ واپس مدینہ تشریف لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا زینب سے دوبارہ رجوع کرنے کی درخواست کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پہلے سیدنا زینب سے پوچھوں گا۔ آپ نے دوبارہ سیدنا زینب سے پوچھا اور انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ میاں اور بیوی میں لڑائی جھگڑے معمول کی بات بن چکے ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ اس کو قربانی کتنی دینی چاہیے؟ بسا اوقات پیچھے ہٹ جانا شکست نہیں بلکہ فتح ہوتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل آتے ہیں، اتنی مصیبتیں یا تکالیف جو اس وقت صحابہ کرام، ان کے ازواج اور اہل بیت نے برداشت کی، شاید ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی ایک مثال یہ لیجئے کہ سیدہ فاطمہ جو خاتون جنت ہیں، جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی تھی، یعنی چکی چلاتی تھیں۔ کہ آج کے دور میں ہماری خواتین میں کسی نے آج تک چکی چلائی؟ کیا وہ چکی چلا سکتی ہیں؟ کیا وہ تین دن تک فاقہ کر سکتی ہیں؟ نہیں۔ لیکن یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے سکون لا سکتے ہیں۔ اس عظیم داستان کو آپ مزید یہ دیکھیے کہ جب سیدنا زینب کا انتقال ہوا تو ابو العاص بن ربیع فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیاں دیتے تھے۔ سیدہ زینب کے انتقال کے 1 سال بعد ابو العاص بن ربیع کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ محبت کی وہ عظیم اور لازوال داستان ہے جو شاید اس لیے بنی گئی، جو شاید اس لیے بنائی گئی، یا شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب واقعات بنائے کہ ہمارے لیے ایک مثال قائم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویاں، پاک بیٹیاں ہمارے لیے ایک مثال ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔